بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn lesson number 1 part 5 Basic Arabic Grammar. اس ویڈیو میں ہم بیسک عربک گرامر کو پڑھیں گے، یعنی ابتدائی عربی گرامر کو، جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے نہایت ضروری ہے. کوئی بھی لینگویج بولنے، لکھنے یا سیکھنے سے پہلے اس کی بیس یعنی بیسک گرامر کو جاننا نہایت ضروری ہوتا ہے. اس ویڈیو میں ہم بیسک عربک گرامر کو سیکھیں گے اور اس کے کچھ ٹرمز کو سیکھیں گے. اس ویڈیو کے پریویس پارٹ میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، وہ آگے ہم ریوائز کریں گے، اور اس ویڈیو میں ہم مرکب اور اس کی ٹائپس کو ڈسکس کریں گے. پریویس پارٹ میں ہم نے مفرد اور اس کی ٹائپس کو ڈسکس کیا تھا. اوکے، لیٹس ریپیٹ پریویس پارٹ شارٹلی. سب سے پہلے ہم نے لفظ یعنی ورڈ کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، اور اس کی 2 ٹائپس ہیں، یعنی 2 ٹائپس ہیں، 2 اقسام ہیں، موضوع اور محمل. پھر موضوع کی آگے مزید 2 ٹائپس ہیں، مفرد اور مرکب. مرکب آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے، مفرد اس سے پریویس ویڈیو میں ہم پڑھ چکے ہیں. اور مفرد کے آگے، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کے آگے مزید 3 ٹائپس ہیں، اسم، فعل، حرف، یعنی ناؤن، ورب اینڈ الفابیٹ. یہاں پر مفرد کی بحث ختم ہو جاتی ہے. اب ہم اس ویڈیو میں مرکب اور اس کی ٹائپس کو پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم مرکب کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. فار ایگزامپل، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اس میں کتاب اور اللہ 2 ورڈ ہیں، اور ایک مرکب یعنی جملہ ایک بن رہا ہے. الصلاۃ فرض من اللہ، نماز اللہ کا فرض ہے. اس جملے میں بھی 2 سے زیادہ کلمات ہیں، سو اس لیے یہ مرکب ہے. اب ہم مرکب کی اقسام کو دیکھیں گے. مرکب کی اقسام، مرکب کی 2 اقسام ہیں یا 2 ٹائپس ہیں. 1 مرکب مفید اینڈ 2 مرکب غیر مفید. فرسٹ نمبر پہ مرکب مفید اینڈ 2 نمبر پہ مرکب غیر مفید. اس ویڈیو میں ہم صرف مرکب مفید کی ڈیفینیشن دیکھیں گے اور اس کی ٹائپس کو دیکھیں گے یا اس کی اقسام کو دیکھیں گے کہ مرکب مفید کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں. اوکے، فرسٹ آف آل ہم مرکب مفید کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ مرکب مفید کیا ہے. اوکے، مرکب مفید، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں. جب آپ سے کوئی جملے کی ڈیفینیشن پوچھے تو آپ نے اس کو یہی ڈیفینیشن بتانی ہے. 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو اور اس میں فائدہ بخش نسبت پائی جائے، یعنی کوئی فائدے کی خبر ہو. یعنی 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ، ٹھیک ہے، جو کمبائن ہوتے ہیں یا ملتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ورڈ، ٹھیک ہے، جسے سننے والے کو کسی چیز کی طلب یا سننے والے کو اس چیز کا فائدہ ہو یا اس سے کوئی خبر ملے تو اس کو مرکب مفید یعنی جملہ کہتے ہیں. اس ضمن میں سننے کی مزید خواہش باقی نہ رہے، یعنی بات کمپلیٹ ہو جائے اور کہنے والا اپنی بات کہہ چکے اور سننے والا کمپلیٹ اس کو سن لے اور سمجھ لے. مرکب مفید کو مرکب تام، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. مرکب مفید کو مرکب تام، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. جیسے البستان، باغ خوبصورت ہے. اور اس کی 2 ایگزامپل ہے اقرأ قرآن، تو قرآن پڑھ.
اسے مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں، یعنی مرکب مفید کا ایک اور نام مرکب اسنادی بھی ہے۔ اوکے، ونس مور اگین ریپیٹ دس ڈیفینیشن۔ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا وہ مجموعہ جسے سننے کے بعد سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، یعنی جب کہنے والا اپنی بات کہہ چکے، کمپلیٹ کر چکے، تو سننے والے کو اس سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو، یعنی اس کو اگلے بندے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اوکے، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مرکب مفید یعنی جملہ کی اقسام۔ مرکب مفید یا جملہ کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ اور نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ اس ویڈیو میں ہم صرف ان دونوں کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، کیونکہ آلریڈی ایک میری ویڈیو کمپلیٹ ویڈیو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پہ موجود ہے۔ اس ویڈیو کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ نے اس ویڈیو کو لازمی سن لینا ہے۔ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو۔ جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں۔ اوکے، اب ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز مسند الیہ اور دوسرا جز مسند ہو۔ مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور مسند کو خبر بھی کہتے ہیں۔ مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے اور مسند یعنی خبر جس کو منسوب کیا جائے یا جس کی نسبت کی جائے۔ مسند الیہ یا مبتدا جس کی طرف نسبت کی جائے اور خبر اور مسند جس کو منسوب کیا جائے یعنی جس کی نسبت دوسرے کی طرف کی جائے۔ فار ایگزامپل، المجتہد فائز، محنتی کامیاب ہے۔ سیکنڈ اس کی ایگزامپل ہے الطالب جالس، طالب علم بیٹھا ہے۔ ان مثالوں میں المجتہد اور الطالب مبتدا اور فائز اور جالس خبر ہیں۔ اوکے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کی جو تفصیلی ویڈیو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ نے وہ ضرور ویڈیو دیکھنی ہے اور اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ اوکے، یہ تھی جملہ اسمیہ کی ڈیفینیشن۔ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، یعنی ورب ہو، کوئی ایکشن پرفارم کر رہا ہو۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے، فعل کو مسند اور فاعل کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ذہب التلمیذ، شاگرد گیا۔ اس میں ذہب فعل ہے اور تلمیذ فاعل ہے۔ اس کی سیکنڈ ایگزامپل ہے یحرس الحارس، چوکیدار حفاظت کرتا ہے۔ اس میں یحرس حفاظت کرنا فعل اور حارس چوکیدار فاعل ہے۔ Congratulations, we have completed this lesson. For more videos, please like, share and subscribe my YouTube channel. Okay, Allah Hafiz, wada araka qariban. Goodbye. See you soon. Allah Hafiz.